کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں حیا کے ساتھ جی لو، اس میں غیرت کے ساتھ جی لو، اس میں عفت کے ساتھ جی لو۔ اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں اللہ اکبر ایک مہینے تک چولہا نہ جلے، 17 پیون چادر میں لگے، اس شان سے، بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا چمڑا بھی اوڑھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا۔ لیکن آج کپڑوں کے نام پر، آج زیور کے نام پر، آج دولت کے نام پر، آج پارکوں میں گھومنے کے نام پر، اللہ اکبر، قوم کی بچیاں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے۔ یاد رکھو، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو، اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون عورت تھی؟ اسی کو رابعہ بصری کہتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، بہت سی بچیاں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ مجھے بتاؤ، رات و دن ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھو گی تو اچھے رشتے آئیں گے؟ گانے ہیڈ فون لگا کر سنو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ گندی تصویروں میں وقت گزارو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ سنو، اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، درود کے اندر ڈوب جاؤ، میرے آقا کا نام پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، ان پر دن میں کثرت سے درود پڑھنا لازم کر لو۔ ارے جو مصطفیٰ درختوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، کیا ان کے نام کی برکت سے اچھا رشتہ تمہیں نہیں بھیج سکتے، اچھا رشتہ تمہیں عطا نہیں کر سکتے؟ لیکن اچھے برے کی پہچان تمہیں نہیں ہے۔ تم تو داڑھی منڈے کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو سفید چمڑی کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو بلڈنگ اور محل والے کو اچھا سمجھتے ہو۔ نہیں، بلڈنگ والا صرف اچھا نہیں ہوتا، مصطفیٰ والا اچھا ہوتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ تالی قرآن اچھا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ پیارے پہ فدا ہوتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے، اچھا کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ بیٹیوں کی فکر بدل گئی، ماں باپ کی بھی۔ اچھا رشتہ، اچھا کیا؟ میرے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کے لیے اس علی کو چنا جس کا خود کا اپنا بظاہر گھر بھی نہیں تھا، لیکن وہ علی کیسا علی تھا جس کا نکاح ہوا تو پھر عرش پر ہوا ہے۔ کیسا اچھا ولیوں کا سردار، جس کے چہرے کو ابو بکر صدیق بھی تکتے ہوں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر، بلکہ اماں عائشہ نہیں پوچھا، ابا جان محفل میں جب علی ہوتے ہیں تو تم علی کو ہی دیکھتے رہتے ہو؟ تو مولا ابو بکر نے کہا، بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ہے اچھوں کی شان۔ تو بات اچھوں کی چلیے تو عرض کروں، اچھا کون؟ چمڑی کالی ہے، کردار اچھا ہے، ٹھکرا دیتے نہیں دیں گے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جھوپڑا ہے، نہیں دیں گے۔ کس کو اچھا سمجھا؟ چیٹر کو، محل والے کو، بائک پہ لڑکیاں چھیڑنے والوں کو اچھا سمجھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچ کو بدلو، فکر کو بدلو۔
میرے رسول کے ایک صحابی ہیں، ان کا رنگ اتنا کالا، انہیں دنیا اسود کہتی ہے، حالانکہ ان کا نام سعد ہے، سعد، لیکن کالے اتنے ہیں کہ دنیا نے ان کو اسود کہا۔ نہیں جیسے اپنے معاشرے میں کہتے ہیں کسی کالے کو او کالو، اس طریقے سے نام رکھ دیتے ہیں، اتنا کالا ہوا کہ کالو کالو کہنا شروع کیا، کہیں کالیا کالیا کہنا، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن لوگ ہیں جو کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہنے کی اجازت نہیں، ان کو اسود کہتے تھے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں اسود تھے، بڑے جاندار آدمی اور بڑے بہادر، لیکن حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے صحابہ سے کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، خوش دلی کرتے تھے، کیونکہ جن کے دل ہوتے ہیں وہ دل لگی کرتے ہیں، جہاں دل ہی نہیں ہوتے ہیں، دل مر چکے ہوتے ہیں، وہ کیا دل لگی کریں گے۔ تو میرے سرکار لیکن دل لگی میں کبھی کسی کے دل کو بات نہیں لگتی تھی۔ ایک دن اسود آ گئے اور آنے کے بعد سرکار نے پوچھا، اسود شادی کیوں نہیں کرتا، نکاح کر۔ آقا نے کہہ دیا، ان کے دل کو بات جا کر لگ گئی، بات مذاق کی تھی، انہوں نے سیریس لے لی، آنکھ میں آنسو، حضور مجھے کون بیٹی دے گا، اتنا کالا ہوں، میرے دانت بڑے بڑے ہیں، خود کا گھر بھی نہیں ہے، مجھے بیٹی کون دے گا۔ اتنا سننا تھا، بس سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ وہ رسول کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو بلکتا نہیں دیکھ سکتے، کرم کرتے ہیں۔ کہا اسود روتا کیوں ہے، کہا حضور مجھ جیسے کالے رنگ کے آدمی کو کون بیٹی دے گا۔ کہا جا وہ میرے فلاں انصاری صحابی کے گھر اور ان کو کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ اسود نے کہا مگر آقا وہ تو بہت خوبصورت ہے ان کی بیٹی، وہ صحابی بھی مالدار ہیں۔ سرکار نے ہمیں جاؤ میں جو کہتا ہوں وہی کرو۔ اسود آئے، اس صحابی کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، باہر سے کہا اسود، دروازہ کھلا، صحابی باہر آئے، بڑے خوبصورت تھے، مدینے کے پراپر تھے، مدینے کے رہواسی تھے، مدینہ منورہ کے، وہ بھی حسین، ان کا گھرانہ حسین۔ اسود اس ٹائم تو آنے کا نہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی کہا میرے آقا حضور رحمت تمام نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اسود جھجک رہے تھے، کہا میرے ساتھ۔ کہا تم اسود تم میری بیٹی کے ساتھ؟ لیکن چونکہ کہا تھا حضور نے، کوئی جواب دینا چاہتے تھے، زبان رک گئی، خاموش ہو گئی۔ پیچھے سے کوئی حرکت ہوئی اور ایک نسوانی ہاتھ پیٹھ پر آیا۔ صحابی نے پلٹ کر دیکھا، بیٹی کھڑی تھی، آنکھ میں آنسو تھے۔ بیٹی اپنے باپ سے کہتی تھی ابا دیر نہ کرو، ہاں کہہ دو، ابا دیر نہ کرو، ہاں کہہ دو، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے۔ کسی کا رشتہ اس کا باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا چچا کوئی طے کرتا ہے۔ اے میرے باپ، تیری بیٹی کتنی خوش نصیب کہ تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے بھیجا ہے، امام الانبیاء نے بھیجا ہے، ہاں کہہ دو، دیر نہ کرو، میں نباہ کر لوں گی۔ کالا رنگ دیکھو نہیں، آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو۔ انہوں نے ہاں کہا، نکاح کی تیاری ہونے لگی۔ اسود خوشی خوشی آئے اور آنے کے بعد حضور نے پیسے دیے، لے جا اسود
کپڑے خرید, مہر کا انتظام کر, خوشبو خرید. اسود گئے, ابھی وہ بازار میں ہی تھے, اچانک جنگ کا ماحول بن گیا. آقا نے بلال کو بلایا, اٹھ کر کے حضور نکلے. بلال, جنگ کا ماحول بنا, جاؤ اعلان کرو کہ مجاہدین تیاری کر لے. بازار میں جا کر حضرت بلال اعلان کرتے ہیں, چلو چلو مجاہدو, خرید و فروخت کا وقت نہیں, اچانک جنگ کا ماحول تیار ہے, چلو جنگ کے لیے. اسود کپڑے خریدنے کی بجائے تلوار خریدتے ہیں, خوشبو خریدنے کی بجائے کمان خریدتے ہیں, اور حضور کو اطلاع دیے بغیر میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. ادھر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے, ادھر اسود میدان جہاد میں پہنچے اور لڑ کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اس لیے میری گزارش ہے, سچی پکی مومنہ بن کر اپنی زندگی کو گزارو. اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے. یہ سب چھوڑو, جس کو جو کرتے دیکھا کرنا شروع کر دیا. تمہیں نقل پکچر کی ہیروئن کی نہیں کرنا, تمہیں نقل سیریل کی لڑکیوں کی نہیں کرنا, تمہیں نقل کرنا ہے میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نقل کرنا ہے. ان کی نقل تمہیں نجات کی طرف لے جائے گی, ان کی نقل تمہیں جنتی بنا دے گی, ان کی نقل تمہیں غربت سے نجات دلا دے گی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ دوسرے مذاہب کی بیٹیاں اگر کال سینٹر پر چلی گئی تو تم بھی شوقیہ طور پہ کال سینٹر پہ نوکری کے لیے چلے جاؤ, اور ہوسٹس بننے لگی لڑکیاں تو تم بھی وہ بن جاؤ. نہیں, اسلام نے باوقار زندگی گزارنے کا حکم دیا. میرے رسول فرماتے ہیں, میں اسلامی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کرتا ہوں. اے میری قوم کی بیٹیوں, میرے رسول نے تمہاری عزت کو کعبۃ اللہ سے بلند کیا. پیدا ہوئی مسلمان بیٹی تو ماں باپ کو جنتی بنایا, جوان ہوئی شوہر کو جنتی بنایا, ماں بن گئی تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ گئی. یہ قوم مسلم کی بیٹیوں کی عزت ہے. جس رسول نے تمہیں اتنی عزت دی ہے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو مت گواؤ. دنیا میں زیور گم ہوتے ہیں تو دکانوں سے خریدے جاتے ہیں, عزت جاتی ہے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. عزت ایک مرتبہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. میری بیٹیوں قوم کی, میری ماں اور بہنوں, عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عزت نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. ایمان نہ کھونا, ہر چیز کھو دینا. عصمت نہ کھونا. سنی دعوت اسلامی کے ناسک کے 11ویں سالانہ اجتماع کا پہلے دن کا اختتامی پیغام یہ ہے, ہر بیٹی ایسی پردے کی پابند بنے, ایسی پاک دامن بنے, ایسی عصمت کی محافظ بنے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو ماں رابعہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں حفصہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں جویریہ کا کردار یاد آ جائے, لوگوں کو اماں ام سلمہ کا کردار یاد آ جائے, اماں ام حبیبہ کا کردار یاد آ جائے, امہات المومنین کی زندگیاں یاد آ جائے. جیو اسلامی وقار کے ساتھ. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے زیور پہن کر ولیمہ میں جاتی تھی, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز کی پابندی کیوں نہیں کی. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے شوہر کا نام کیا تھا, تجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, تم خود بھی نیک بنو, عاشق رسول بنو, اور اپنے بچوں کو بھی رسول اللہ کا سچا عاشق بناؤ. بیٹیوں کو, بیٹوں کو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھر دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے دل سے عشق رسول نہ نکال سکے. آج زمانہ میرے نبی کی آبرو پہ حملہ کرنے چلا ہے. ان پاگلوں کو پتا نہیں, ارے جیسا ایک بار بنا کر اللہ نے پھر ویسا کسی دوسرے کو نہیں بنایا. اس نبی جیسا کون اللہ بنا سکے گا. کارٹون کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ پاگل پن ہے. ارے جب کوئی انسان نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی کارٹون نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. کارٹون کہتے اس کو ہے جس کی شکل
इंसान से मिलती जुलती हो, उस इंसान से जिसका कार्टून बनाया गया हो। मेरा नबी तो इतना बुलंद है कि जनाब यूसुफ भी उनकी तरह नहीं, तो कोई पागल का कार्टून मेरे नबी की तरह कैसे हो सकता है। और सुनो, लोग जो है गुस्ताखियां करके आका की शान में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर नबी को गालियां देकर हमारे इश्क रसूल को नापना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें सुमैया का रोल अदा करना है कि जनाब सुमैया ने इश्क मुस्तफा में जान दे दिया, हम भी जान दे सकते हैं। और बच्चों को ऐसा बताओ, हुजूर अलैहिस्सलाम वो थे जिनकी सूरत खुदा नुमा थी। देखो सूरज जो है वो जमीन पे नहीं आ सकता, लेकिन अगर आईना सूरज के सामने रख दिया जाए तो सूरज का अक्स उसमें उतर आता है। मुस्तफा वो आईना है जो खुदा के जलवों के अक्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, वो खुदा जो मिस्ल मिसाल से पाक है, अल्लाह ने अपने हबीब को अपने जलवों का आईना बनाया है। आपकी तलात है रब का आईना जिसमें चमके हक का जलवा आप है। मेरा रसूल खुदा का आईना है, वो खुदा नहीं खुदा नुमा है, वो खुदा नहीं खुदा से जुदा भी नहीं है। उस रसूल की मोहब्बत को अपने बच्चों के दिल में पैदा करो। जब अपने बच्चों को सुनाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाओ, आका के वाकया सुनाओ, ये बताओ कि नबी का पसीना निकलता था तो उस पसीने से मुश्क की खुशबू आती थी, बल्कि मुश्क है छे। नबी की जुल्फे जब चेहरे पे बिखरती थी तो खुदा उन जुल्फों की कसम याद करता था। नबी की जुल्फे जब चेहरे पे संवरती थी तो खुदा वद्दुहा कहकर उस चेहरे की कसम याद करता था। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत है, वक्त हो चुका है, लेकिन बस एक बात बताना चाहता हूं, बच्चों को बना दो आशिक रसूल, मर मिटने वाला बना दो, आका पे कुर्बान होने वाला बना दो। ऐसे जज्बात भर दो बच्चों में कि दुनिया का कोई जालिम गुस्ताख रसूल उनको फेर न सके। ये फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है, हम इनको जूते की नोक पे रखते हैं। मुस्तफा वो है कि माँ बाप जिन पे कुर्बान कर किए जा सकते हैं, कायनात जिन पे कुर्बान होती है, हम उस रसूल को चाहते हैं जिस रसूल पे सब कुर्बान करते हैं। रसूल वो है तन मन धन जिस पे सब कुर्बान है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बच्चों को हीरो न सिखाओ, बच्चों को सीरत मुस्तफा सिखाओ, बच्चों को दास्तान करबला सिखाओ, सीरियल गोद में लेकर के न दिखाओ। मुस्तफा करीम की सीरत एक मर्तबा का वाकया है। आका ने फरमाया बिलाल जाओ और जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि हुजूर ने मुजाहिदों को बुलाया है। एक बेवा औरत अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर सो रही थी। बच्चा 4-4.5 साल का था। उठ करके बैठ गई। आका ने मुजाहिदों को बुलाया है, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं ताकि उसे कुर्बान कर दूं हुजूर की बारगाह में। आका के कदमों पर रोने लगी, रोते रोते हिचकियां बन गई। तो बच्चा पास में सो रहा था, मां की आवाज सुनकर उठ गया। अम्मा क्यों रोती हो? बेटे सो जा, मेरा रोना तू नहीं समझ सकता। तो बेवा मां को बच्चा कहते, मां क्या अब्बा की याद आ गई? नहीं बेटा, मेरा दुख ये नहीं है, दुख ये है कि हुजूर ने मुजाहिदों को बुलाया है। मेरे पास जवान बेटा नहीं ताकि हुजूर पे कुर्बान कर दूं। 4.5 या 4 साल का बेटा कहते, मां जवान बेटा नहीं, मैं तो हूं मां, चल मुझे कुर्बान कर। ये थी माएं जिन्होंने खून के कतरे कतरे में इश्क मुस्तफा भरा था। सिर्फ फातिहा तक आशिक रसूल मत बनो, फातिहा जरूर करवाओ, मना नहीं करता, जरूर करवाओ, लेकिन खून के कतरों में इश्क रसूल कब भरोगी? मां बनने का हक कब अदा करोगी? जब तुम खुद हेडफोन लगा करके गाने सुनोगी, मोबाइल के अंदर हिलवाइन की तस्वीर रखोगी, तो बेटा गुंबदे खजरा पे कुर्बान कैसे होगा? मां जब आशिक रसूल होती है तो बेटा भी आशिक रसूल होता है। तुम प्यार करो हिलवाइन से और बेटा प्यार करे मुस्तफा करीम से, कैसे हो सकता है? 4 साल का बच्चा कहता है, मां अगर कोई जवान बेटा नहीं तो मैं हूं, मुझे ले चल, मैं उन पे कुर्बान हो जाऊंगा। आज जवानों में मर मिटने का जज्बा नहीं, उस जमाने के बच्चे में जज्बा।
कैसे बच्चे थे, माओ ने दूध में इश्क रसूल पिलाया था, घुट्टी में इश्क रसूल पिलाया था। वो दूध पिलाती थी तो दुरूद शरीफ पढ़ के, नाते मुस्तफा पढ़ के, उनकी लोरियां नाते मुस्तफा थी, उनकी लोरियां दुरूद मुस्तफा थी, उनकी लोरियां तिलावत कुरान थी। आज माओ का मिजाज बदल गया। ऐ नासिक की सरजमीन पर बसने वाली मेरी माँ और बहनों, ये जमीन इश्क मुस्तफा की जमीन कहलाती है। इस जमीन पर आशिकाने मुस्तफा का बसेरा है। तुम हजरत सादिक शाह हुसैनी की पड़ोस में रहने वाली हो, हुसैनियत को अपने अंदर पैदा करो। मिट जाना हुसैनियत है और बिक जाना यजीदियत है। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम मिटने वाले हैं, इसलिए कि यजीदी नहीं हुसैनी है। अल्लाह अकबर। मां को करार आया, 4 साल के नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़ाकर मस्जिद नबवी की तरफ चली, दरवाजे पर खड़ी हो गई, मुजाहिदीन की कतार लग रही थी। आकाए करीम की बारगाह में इस्तिगाजा किसी के जरिए से पेश किया। जब इस्तिगाजा पेश किया तो अल्लाह अकबर, आका ने कहा बिलाल देखो ये औरत क्यों आई। बिलाल गए, क्यों आई? बिलाल इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही तो ऐलान कर रहे थे मुजाहिद चाहिए, लेकर आई हूं, हुजूर से बात करना है। आका आए, कहा आका करम नवाज आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई जवान बेटा नहीं हुजूर, बच्चा लाई हो, कबूल कर ले। आका ने कहा ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह तुझे जजाए खैर दे। ये बच्चा तलवार नहीं उठा सकता, जंग नहीं कर सकता, तीर नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता, ले जा इसे, बड़ा होगा पाल इसको, बड़ा होगा तो फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी देगा। वो औरत पलटने लगी, अब मैंने तो अपना काम कर दिया। हुजूर ने दुआ देकर रुखसत किया, लेकिन जब मां पलटती है तो बेटा हाथ पकड़कर रोक लेता है। मां की और हुजूर की गुफ्तगू सुनने के बाद बच्चा कहता है आका मैंने तो अपनी मां से यही सुना कि आपकी चौखट पर आने वाला कभी खाली नहीं जाता। आका हुजूर आपकी चौखट पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता। आका मैं कैसे जाऊंगा? हुजूर मैं तलवार नहीं उठा सकता, लेकिन आप पर आने वाला तीर मैं अपने ऊपर तो ले सकता हूं, आप पे कुर्बान तो हो सकता हूं। हुजूर मुझे कबूल कर ले, मैं किसी जख्मी को पानी तो पिला सकता हूं, आका मुझे कबूल कर ले। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इजाजत देते हैं, उस बच्चे को। बच्चों के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया था? माओ ने। ऐ मेरी माओ तुम भी ये जज्बा पैदा करो, जिस रसूल ने हमें सब कुछ अता किया हो उस रसूल पे हम सब कुछ कुर्बान कर दे।